السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کے کچھ حصوں پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ جی یاسمین مجاہد کی ریکلیم یور ہارٹ۔ ہمارے پاس اس کے کچھ اقتباس ہیں جو دل کے سفر، محبت، مشکلات اور سب سے اہم اپنے خالق سے تعلق جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہیں کہ علمی باتیں نہیں ہیں۔ ان تحریروں کا مقصد دل کو جھنجھوڑنا ہے، اسے جگانا ہے، ایک طرح سے خود شناسی کا سفر شروع کروانا ہے۔ اچھا۔ جی، کتاب میں بہت سی کہانیاں ہیں، لوگوں کے تجربات ہیں کہ کیسے اس کتاب نے ان کی زندگیاں بدلیں۔ جیسے علا کی کہانی ہے جس نے اپنے والد اور منگیتر کو کھو دیا اور پھر اس کتاب سے سیکھا کہ اللہ سے کیسے جڑنا ہے۔ یا مریم جو ڈپریشن سے نکلی، یا مہر جس نے لوگوں کی محبت کی محتاجی چھوڑ کر اللہ کی محبت میں سکون پایا۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں، ایک تجربہ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری باتیں لگ رہی ہیں۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات سے اہم نکات نکالیں، سمجھیں کہ یہ دل کی اصلاح اور زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے میں کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت بنیادی خیال تعلق یا اٹیچمنٹس کا ہے۔ مصنفہ اپنے بچپن کا بتاتی ہیں کہ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں لوگوں سے بہت شدت سے جڑ جاتی تھیں۔ یہ تو شاید کافی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ ایک اہم نقطے پر آتی ہیں کہ یہ دنیا، جسے قرآن دنیا کہتا ہے، یعنی کمتر، قریب کی چیز، یہ اپنی فطرت میں عارضی ہے، نامکمل ہے۔ ٹھیک۔ تو اس سے اگر ہم دائمی خوشی یا تکمیل کی امید لگائیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مصنفہ نے مثال دی، ایک شیشے کا گلدان میز کے بالکل کونے پر رکھ دیں۔ اچھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ گر کر ٹوٹے گا۔ تو دنیاوی چیزوں پر، چاہے وہ لوگ ہوں، رشتے ہوں، کامیابیاں ہوں، ان پر اپنا پورا بھروسہ لگا دینا، اس کا انجام دل ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سہارا کہاں ڈھونڈیں اگر سب کچھ ٹوٹنے والا ہے تو؟ یہاں مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، سورہ بقرہ کی، کہ اللہ پر ایمان وہ مضبوط کڑا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جی بالکل۔ 2:5-6 یہی اصل سہارا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس پر مکمل بھروسہ بغیر کسی شرط کے کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور مصنفہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ دنیا کی محبت صرف پیسے یا چیزوں کی محبت نہیں ہے، یہ کسی شخص سے شدید لگاؤ ہو سکتا ہے، کسی رشتے پر مکمل انحصار، گزرے ہوئے لمحوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کی خواہش، یا کسی خاص نتیجے کی امید بھی۔ اور یہاں ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ درد جو ہے نا، تکلیف، جی، وہ اصل میں ایک الارم ہے، ایک اشارہ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی امیدیں غلط جگہ لگا دی ہیں، اور وہ ہمیں ان غلط وابستگیوں سے آزاد ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے درد کو دیکھنے کا، کہ وہ دشمن نہیں، گائیڈ ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات قرآن کی اس آیت سے بھی ملتی ہے 13:11 کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کی حالت نہ بدلے۔ یعنی باہر سے پہلے اندر ٹھیک کرنا ہے، اپنی وابستگیاں درست کرنی ہے۔ جی، اپنی امیدیں، اپنی توقعات مخلوق سے ہٹا کر صرف خالق پر لگانی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب ستارے، چاند، سورج سب ڈوب گئے تو پکار اٹھے، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اور اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کر لیا۔ کیا بہترین مثال ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، جی، جب سب صدمے میں تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر، بہت اہم نقطہ۔ یعنی اصل وابستگی صرف لازوال ذات سے۔ اچھا، وابستگیوں سے بات پھر محبت پر آتی ہے، جو شاید سب سے گہری وابستگی ہے۔ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر حقیقی محبت اور ہوا یعنی نفسانی خواہشات، جنون، اس کے فرق پر۔ جی، ہوا کا مطلب ہے وہ شدید خواہش جو عقل پر حاوی ہو جائے۔ کتاب میں سارا کی کہانی ہے، جو ایک شخص احمد کی محبت میں ایسی گرفتار ہوئی کہ اپنی ہی خواہش کی قیدی بن گئی۔ اور مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو وہ مقام دیتے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، مقصد ہو یا اپنی خواہش،
تو یہ روحانی طور پر شرک کی ایک شکل بن جاتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ اتنا سنگین ہے؟ جی، یہ روح کو تکلیف دیتا ہے، اسے کھوکھلا کرتا ہے۔ قرآن 2:165 کہتا ہے نا کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے۔ مجھے وہ افلاطون کا قول یاد آیا جو کتاب میں ہے کہ محبت ایک سنگین دماغی بیماری ہے۔ ہاں، لیکن مصنفہ فوراً کہتی ہیں کہ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ ہوا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ حقیقی محبت تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن 30:21 کہتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی میں مودت اور رحمت رکھی تاکہ تم اس سے سکینہ پاؤ، سکون۔ یعنی حقیقی محبت کی پہچان سکون ہے، بے چینی نہیں۔ بالکل، یہی فرق ہے۔ تو کسی بھی رشتے کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لا رہا ہے یا دور، سکون دے رہا ہے یا بے چینی۔ صحیح۔ اسلام حلال محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن ترجیح واضح ہے۔ قرآن 9:24 میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر رشتے، مال، تجارت، گھر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ مطلب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ یہاں تک کہ شادی جیسا رشتہ بھی، وہ بھی آزمائش ہو سکتا ہے۔ قرآن 64:14 میں جیسے آتا ہے کہ بیوی اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ جی، دشمن اس معنی میں نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ ان کی محبت یا ان کی ضروریات اللہ سے غافل کر سکتی ہیں۔ تو گویا انسانی محبت منزل نہیں، ذریعہ ہو سکتی ہے۔ منزل اللہ ہی ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اور مصنفہ 2 طرح کی محبت میں فرق کرتی ہیں۔ ایک جو صرف جذباتی وقتی ہو، غیر مستحکم۔ دوسری وہ جو کسی کی خوبیوں کی وجہ سے ہو، اور چونکہ تمام اچھی صفات اللہ ہی سے ہے تو یہ اصل میں اللہ کی صفات کے عکس سے محبت ہے۔ یہ پائیدار ہوتی ہے، بے غرض۔ ٹھیک۔ حقیقی محبت کا سرچشمہ تو اللہ ہی ہے۔ لیکن جب یہ محبتیں ٹوٹتی ہیں یا ویسے ہی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تب کیا کیا جائے؟ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ سورۃ شرح کی آیت 94.5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں کہا، ساتھ کہا۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی آسانی مشکل کے اندر ہی چھپی ہے۔ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، بس ہماری توجہ کہاں ہے، یہ اہم ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کی فطرت ہی نامکمل ہونا ہے۔ کمال تو صرف آخرت میں ہے۔ جنت مکمل خیر، جہنم مکمل شر۔ دنیا میں یہ مکس ہے۔ یہ سمجھنے سے ہم وقتی حالات میں کھو نہیں جاتے۔ خوشی آئے تو پتہ ہے دائمی نہیں، غم آئے تو پتہ ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ اور وہ حدیث کتنی تسلی دیتی ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جائے، اللہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، یوسف علیہ السلام کنویں سے بادشاہی تک، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام دریا سے نبوت تک، ہاجرہ علیہ السلام بے آب او گیا وادی سے زمزم تک۔ جی، سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ملی۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ اللہ لیتا کیوں ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ ہم تحفے کے بجائے تحفہ دینے والے پر انحصار کرنا سیکھیں۔ جب کوئی نعمت، کوئی رشتہ ہمارا مرکز بن جاتا ہے تو اللہ اسے ہٹا کر یاد دلاتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ یہ ہمیں توکل کی ایک اونچی سطح پر لے جاتا ہے۔ مالک بن دینار کی مثال ہے، بیٹی کی موت ان کے لیے توبہ کا ذریعہ بن گئی۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی کہانی، وہ تو ناقابل یقین ہے۔ فرعون کا تشدد اور وہ مسکرا رہی ہیں کیونکہ اللہ نے جنت میں گھر دکھا دیا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل کی شدت خود واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد ہو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جی۔ اور تشدد میں بھی مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ ابن عطا اللہ کا قول ہے نا، کوئی چیز مشکل نہیں اگر اللہ آسان کر دے، کوئی چیز آسان نہیں اگر اللہ مشکل بنا دے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ بالکل۔ تو یہ مشکلات، یہ نقصان، یہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش ہیں، پاک کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی عظمت اور اپنی محتاجی یاد دلاتی ہیں۔ رومی کی وہ قالین والی مثال، جی، کہ مالک قالین کو پیٹتا ہے گرد نکالنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ صحیح، مشکلات ہمیں پاک کرتی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے زندگی ہے ہی آزمائش، 67.2،
تاکہ آزمائے کہ کون عمل میں بہتر ہے۔ تو سوال میرے ساتھ کیوں نہیں، سوال ہے مجھے اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے؟ اور کامیابی کی کنجی؟ صبر اور تقوی۔ قرآن بار بار کہتا ہے صبر یعنی ثابت قدمی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ پچھلے ایمان والوں کا رد عمل کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز۔ اچھا، تو یہ سب راستے بالآخر اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو پھر اس تعلق کو کیسے مضبوط کریں کہ دل کو سکون ملے؟ کتاب کہتی ہے ہم سب میں ایک خالی پن ہوتا ہے، جی، ایک خلا، ایمٹینس، جو اصل میں اللہ سے دوری کا زخم ہے۔ ہم اسے دنیا سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ، لوگ، نشہ۔ لیکن وہ بھرتا نہیں۔ جی، جبکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ 3، 190، 191 دل کی مثال ایک برتن کی طرح ہے۔ اسے اللہ کی محبت سے بھرنے سے پہلے غیر اللہ سے خالی کرنا ہوگا۔ اچھا، یہی کلمہ ہے لا الہ، پہلے نفی، کوئی معبود نہیں، کوئی مرکز نہیں، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار۔ یعنی مال، خواہشات، لوگ۔ جی، پھر اس بات الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہی توحید ہے۔ اور دیکھیں اسلام کے 5 ستون بھی یہی لا تعلقی سکھاتے ہیں۔ تو نعمتوں کو ہاتھ میں رکھنا ہے، دل میں نہیں۔ بالکل، تحفے اور وابستگی میں فرق کرنا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ جس چیز کے کھونے کا تصور آپ کو توڑ دے وہ آپ کے دل پر قابض ہے۔ اور دل کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ صلاۃ، نماز۔ جی، صلاۃ کا مطلب ہی تعلق ہے۔ یہ واحد عبادت جو معراج پر براہ راست ملی، 50 سے 5 ہونا اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ صرف رسم نہیں، زندگی کا مقصد ہے۔ اسے چھوڑنا بہت سنگین ہے، اور قرآن 29:45 کہتا ہے یہ برائی سے روکتی ہے، ایک ڈھال ہے۔ اور رات کی عبادت کا بھی ذکر ہے، قیام اللیل۔ جی، وہ حدیث قدسی، اللہ کا آسمان دنیا پر آنا اور پکارنا، ہے کوئی دعا کرنے والا، مانگنے والا، بخشش چاہنے والا؟ یہ تو اللہ سے براہ راست گفتگو کا خاص وقت ہے۔ بالکل، بہت خاص۔ اور دل کو نرم کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا اسی ہے۔ جسم مٹی میں، روح رب کی طرف۔ اصل موت روح کی ہے، اللہ سے دوری۔ قرآن نفس مطمئنہ کی بات کرتا ہے، 89، 28، 29۔ وہ جان جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ جی، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کتاب کہتی ہے شاید ہم ذرائع اور مقصد میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ نوکری، شادی، یہ ذرائع ہیں، مقصد نہیں۔ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اللہ مقصد ہے، ذریعہ نہیں۔ جب ہم دنیا کو مقصد بنا کر مانگتے ہیں تو شاید وہ ہمارے حق میں نہ ہو۔ استخارہ کی دعا کیا ہے؟ ہم خیر مانگتے ہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تو دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے مگر شاید ہماری مرضی کے مطابق نہیں۔ جی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو پھر اندرونی سکون کا راز کیا ہے؟ توحید، صرف ماننا نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ زندگی میں ایک ماننا۔ مقصد ایک، اللہ کی رضا۔ خوف ایک، اللہ کا۔ محبت ایک، اللہ کی سب سے زیادہ۔ توجہ ایک، اللہ پر۔ حدیث ہے نا، جس نے آخرت کو فکر بنایا، اللہ دل کو غنی کرتا ہے، کام سمیٹ دیتا ہے، دنیا پیچھے آتی ہے۔ وہ میجک آئی تصویر کی طرح، صحیح جگہ فوکس کریں تو تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ پر فوکس سے سکون ملتا ہے۔ اور دنیا کی مثال سمندر جیسی۔ جی، خوبصورت مگر مہلک، اگر کشتی دل میں آ جائے۔ اسے ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں۔ حضرت علی کا قول، زہد یہ نہیں کہ پاس کچھ نہ ہو، بلکہ یہ کہ کوئی چیز تمہیں قابو نہ کر لے۔ بالکل، دنیا تو بس متاع ہے، عارضی سامان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسافر والی مثال۔ ٹھیک۔ اور آخر میں اپنے دل کو واپس لینا، ریکلیم یور ہارٹ۔ جب دنیا دل پر قبضہ کرتی ہے وہ اسے توڑتی ہے۔ یہ سمندر کی گہرائی میں ڈوبنے جیسا ہے، لیکن وہاں سے توبہ کے موتی مل سکتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا۔ توبہ دل کو مزید چمکا دیتی ہے۔ جی، سلف کہتے تھے کبھی گناہ کے بعد کی عاجزی جنت لے جاتی ہے اور نیکی پر تکبر جہنم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بس دل کو دنیا سے چھڑائیں، پاک کریں اور اس کے مالک اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی وابستگیوں کو سمجھیں، محبت کو پہچانیں، مشکلات کو ایک موقع جانیں اور خالق سے تعلق مضبوط کریں۔
یہی دل کی اصلاح اور حقیقی سکون کا راستہ ہے۔ جی بالکل، یاسمین مجاہد یہی یاد دلاتی ہیں کہ دل امانت ہے، اسے صرف اللہ کی یاد اور محبت سے بھرنا ہے، دنیا کو ہاتھ میں رکھنا ہے، دل میں نہیں، تبھی حقیقی آزادی اور سکون ملے گا۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، اپنے دل کے برتن کو دیکھیں، وہ ابھی کس چیز سے بھرا ہے؟ کیا وہ چیز زندگی دے رہی ہے یا قید کر رہی ہے؟ اسے خالی کر کے اس کے اصل مالک کے لیے جگہ بنانے کا سفر آج ہی شروع ہو سکتا ہے۔